بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین چلیے آج 40 حدیثوں میں ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ٹاپک کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کیا حدیث آیا ہم دیکھیں گے۔ حدیث یہ بخاری میں ہے، 7280 نمبر حدیث۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ انکار کفر کو کہتے ہیں، ہمارے انکار نارملی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں انکار کرنے والے کون ہوگا، کون سارے لوگ ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اس نے میرا انکار کیا۔ نافرمانی بھی انکار میں آتا ہے۔ تو اس حدیث میں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جنت میں جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والے اور اس پر اڑے رہنے والے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے بوجھتے جو ہے نافرمانی کرنا، اس پر اڑے رہنا اور اسی حالت پہ راضی رہنا اور اپنے اندر کوئی بے چینی نہ پانا، اطمینان رکھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سکون سے اطمینان سے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری نافرمانیاں اور بدماشیاں ان کی زندگی میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت سکون سے ہیں۔ وہ ظاہری طور پہ کچھ سکون سے رہتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں ایسا نہیں رہتا ہے۔ ان کے دل کے اندر دوسرے چیزوں کی گھبراہٹ، مصیبتیں وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کا جو ہے وہ، اور اسی حالت پہ راضی جو لوگ رہتے ہیں اور اپنے اندر کوئی بے چینی نہیں پاتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے برابر ہے، چاہے ایسا آدمی زبان سے ایمان، اسلام، خدا اور رسول کی محبت کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے۔ ایمان کی اصلی کسوٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ چرب زبانی اور خالی کھلی باتوں سے کوئی کام نہیں بنتا، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، پروف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کے فرما بردار ہیں۔ ایگزامپل لیٹ سے والد کے فرما بردار ہیں، والدہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے، نہیں 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 نہیں، میں آپ کا فرما بردار، میں تو مانتا ہوں لیکن میں پانی نہیں پلا سکتا آپ کو ایک گلاس، تو آپ فرما برداری کہاں کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مثال ہے۔ تو کسی کمپنی میں ایسا ہے، اور بھی مثال دوں کہ کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور کام وہاں پر تنخواہ لیتے ہیں اور کہیں کہ نہیں جی میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میں وہ کام نہیں کرتا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم آپ کو ہائر کیوں کیا؟ ہم نے آپ کو یہی کام کرنے کے لیے تو ہائر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی فرض ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی چیز، کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اوورآل فرما برداری کسی چیز کا ہم انکار نہ کریں جو قرآن اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ تو اس ٹاپک کے لیے آج بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک بھی ہم لوگ اچھا ٹاپک لے کے آئیں گے اگلے حدیث کے ساتھ، تو اسے سنتے رہیں اور پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کے پہلے والا جو، اور بھی جو پہلے والے 2-3 حدیثیں ہیں اسے بھی دیکھ لیں، آپ پلے لسٹ میں جا کے اس کو بھی سن لیں۔ تو جزاک اللہ خیر۔